جب مشرکین کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ اور بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، تو مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ کریم نے ان کو جواب دیا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، دعائیں ذکر فرمائی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، درخواست دی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے پالنے والے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا، شہر مکہ کو، حرم کو امن والا، سلامتی والا شہر بنا۔ اور دعا مانگی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور فرما، اس بات سے حفاظت فرما کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ مشرکین کو جواب ملا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست دی تھی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، دوسری درخواست دی کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ آگے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار، لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو گمراہ ہیں، جو گمراہ ہیں، غلط راستے پر بھٹک چکے ہیں، ان کو ان بتوں نے گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، ان میں سے جو شخص میری اتباع کرے وہ میرا ہے، ان میں سے جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ جانیں، یہ لوگ جانیں۔ تو آپ تو کہتے ہو کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لے، دور فرما، اور درخواست دی کہ اللہ کریم لوگوں میں سے بہت سے لوگ جن کو انہوں نے گمراہ کیا، وہ میرے نہیں ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں، جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ آپ کے حوالے ہیں۔ ربنا انی
اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم اے ہمارے پالنے والے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس حرمت والے گھر کے قریب رہائش پذیر کیا ہے، حالانکہ یہاں پر فصل نہیں ہوتی، کھیتی نہیں ہوتی، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، پتھر ہیں سارے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ میں نے تو اس لیے اولاد کو چھوڑا۔ وجہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار انہیں نماز پڑھنے والا بنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد یہاں چھوڑی، یعنی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کریم کے حکم سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چھوڑا۔ تو وجہ بنائی کہ اس لیے چھوڑا کہ میری بیوی، میری اولاد نماز قائم کرے۔ وَفَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما۔ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، حرمت والے گھر کی اور اس میں جو لوگ تیرے ہیں ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل فرما کے لوگ یہاں آئیں، یہاں رہیں اور اللہ کی بندگی کریں، طواف کریں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ لوگ شکر گزار ہو جائیں، شکر کرنے والے۔ مکہ میں آپ کو پتھریلی زمین کی وجہ سے ہر قسم کی ہر چیز نہیں ملے گی، جس کو وہاں کیا جائے، بویا جائے، پرورش کی جائے، اور زمین سے کھیت اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں، ایسا نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دنیا کا ہر پھل، ہر فروٹ وہاں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس شہر میں سکونت اختیار کی اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کو ھذا البلد آمین، امن والا بنا۔ ہم بھی جہاں رہتے ہیں جب دعا مانگے اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کی امن سلامتی کے لیے دعا مانگے۔ اور نمبر 2، اپنے علاقے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے خوشحالی مانگے کہ اللہ سب کو رزق عطا فرما۔ جب رزق والے ہوں گے، سب پیسے والے ہوں گے، سب مال والے ہوں گے، سب اللہ والے ہوں گے، سب دین والے ہوں گے، کہ یہ بھی دعا مانگے اللہ سب کو دین والا بنا، سب کو موحد بنا، سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ یہ دعا مانگنی ہے۔ اگر صرف اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے ملک اور اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے دعا نہیں مانگتا، تو یہ اخلاقی طور پر بہت بڑی زیادتی ہے، نا انصافی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بھی ہے۔ جب آپ کسی شہر میں داخل ہوں تو دعا مانگے، اللہم ارزقنا فی،
اس شہر سے ہمیں جو ہے برکتیں عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا جناها وحببنا الى اہلها وحبب صالح اہلها الینا۔ اللہ اس شہر کے میوہ جات میرا رزق بنا، اس شہر کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دے، اور اس شہر کے جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اللہم ارزقنا جناها وحببنا الى اہلها وحبب صالح اہلہ الینا۔ لیکن ہم دعا نہیں پڑھتے، شہر میں جائے دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ اس شہر کے میوہ جات کو، اعلیٰ میوہ جات کو میرا رزق بنا، اس شہر کے ہر بندے کے دل میں میری محبت ڈال، وحبب صالح اہلہ الینا، اور اس شہر کے جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال۔ شہر میں جانے کے دو مقصد ہو گئے، ایک آپ جس ضرورت کے تحت شہر میں گئے، ایک تو وہ ہو گئی، نمبر دو وحبب صالح، میرے دل میں نیک لوگوں کی محبت ڈال۔ اگر آپ کو معلوم ہے اس شہر میں کوئی اللہ والا رہتا ہے، آپ شہر آتے ہیں جاتے ہیں لیکن اس اللہ والے کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، یہ اپنے ساتھ بندے نے بہت بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے، اخلاقی طور پر، یوں نہ کہنا شرعی طور پر۔ اپنی جسمانی ضرورت تو پوری کی، روحانی ضرورت پوری نہیں کی، یہ زیادتی ہے نا۔ وقت نکالنا چاہیے، شہر میں جا رہا ہے، وقت گزارتا ہے، وہاں چیزیں خریدتا ہے، ضروریات کرتا ہے، تو وہاں یہ ضرورت ہے، دین بھی ضرورت ہے۔ وہاں کوئی بڑا عالم، مدبر، محقق یا پھر بڑا صوفی جو متبع سنت ہو اور صاحب نسبت ہو اور سند یافتہ ہو، زیارت کرنی چاہیے۔ بہرحال آگے فرمایا، آرام کر بیٹھ، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، اے ہمارے پالنے والے رب، بے شک آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم خفیہ طور پر کرتے ہیں یا ظاہری طور پر کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہونے کی سب سے اعلیٰ، بڑی اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ آدمی جیسے مجلس میں ہے ویسے تنہائی میں ہو۔ لوگوں کی بدنامی کے ڈر سے تو بزرگ ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے تو ذکر شروع کر دیتا ہے، رات کی تنہائیوں میں آج کل تو ڈیجیٹل بے حیائی، موبائل موجود ہے، ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، غلاظت دیکھی جا رہی ہے، گندگی دیکھی جا رہی ہے۔ تو جو مجلس میں ہے وہ تنہائی میں ہو، جو دن کے اجالے میں ہو وہی رات کے اندھیرے میں ہو، جو زبان پر ہے وہ قلب میں ہو۔ اس کیفیت کا نام اللہ کی دوستی ہے۔ پکڑوائے تو اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کیفیت کو بیان کیا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری ظاہری حالت سے اور مخفی حالت سے، چھپی ہوئی حالت سے واقف ہیں، جانتے ہیں۔
اللہ آپ کو مجھ کو جانتے ہیں، تنہائی میں میرے کیا اعمال ہیں، ظاہراً کیا ہیں، آپ کا بھی اسی طرح، اور ہر بندے کا حال اللہ جانتا ہے۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں۔ تو یہ خیال بھی ذہنوں سے نکال دیں کہ ہمارے اعمال کون دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ پر مخفی ہو، اللہ کریم اسے نہ جانتے ہو، نہ دیکھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ درختوں سے گرنے والے پتے بھی اللہ کے شمار میں ہیں، اللہ کو علم ہے کون سا پتا کس وقت کس طرح اور کیوں گرا ہے، اللہ کو علم ہے۔ کتنے درخت ہیں دنیا میں، اور 18,000 مخلوقات ہیں۔ اللہ ہر مخلوقات میں سے ہر فرد کی ہر حالت، ہر لمحے، ہر سانس سے واقف ہے، اس لیے فرمایا ہوا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ آپ کی اور میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آگے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور ہمیں یہ بھی سبق دیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اس ذات کریم کے لیے، وہب لی جس نے مجھے ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہمیں جو اللہ نے اولاد دی ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ جس کو چاہے بانجھ پن کر دے، اولاد نہ دے، اللہ چاہے جس کو ساری بیٹیاں دے دے، اللہ چاہے جس کو سارے بیٹے دے دے، اللہ چاہے جس کو مکس کر کے دے دے، کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں۔ تو ہر حال میں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ بتوں کو کیوں سناتے ہو؟ قبروں والوں کو کیوں سناتے ہو؟ اللہ کے غیر کو اپنے دل کی آہوزاری کیوں سناتے ہو؟ رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھو میرا دوست، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے سارے درد سناؤ، اللہ سنتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے تقبل دعاء، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں ہمیں یہ اولاد لات عزا فلاں فلاں نے دی، تو
تو اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ اولاد دی ہے، تو میں تو اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اور اولاد مل جانے کا مقصد کیا ہے؟ اولاد مل گئی، کرنا کیا ہے؟ اولاد کو کس راہ پہ ڈالنا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پالنے والے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، یعنی کہ بندگی کرنے والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، اللہ کے سارے احکامات ماننے والا، تسلیم کرنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ ہر دعا میں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا التحیات، پھر درود شریف، پھر اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یاد کر لو، ترجمہ یاد کر لو۔ ہم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے، پتہ کر لو، آج پتہ چل رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اب جب پڑھو نا، یہ معنی ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے، پھر سن لو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اب سرکی میں کرو، ساکو پالن والے رب سہی، ساری درخواست ہے کہ میں کو بھی تے میری اولاد کو بھی نمازی بڑھا دے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پالنے والے رب، ہماری دعا کو قبول فرما۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا، میں جواب دوں گا۔ دعا قبول ہوتی ہے، ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بعض موقعوں پر تو کافروں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، قوم آ گئی، کہا آپ تو ہمارے خدا ہو، اس نے کہا پھر، کہا دریا سوکھ گیا ہے، بہاؤ نہ اس کو، ہماری زمینیں بنجر نہ ہو جائے۔ اس نے کہا جاؤ، صبح دریا میں پانی ہوگا۔ آدھی رات کو اٹھا، تہبند باندھا ہوا، قمیض نہیں پہنی ہوئی، دریائے نیل کے درمیان میں آیا، ریت ہاتھوں میں اٹھائی اور عرش کی طرف منہ کیا اور کہا اللہ، میں جانتا ہوں میں جھوٹا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ سچے اور برحق ہیں، میں جانتا ہوں میں چاہوں تو یہ دریا نہیں بہے گا، میں جانتا ہوں آپ چاہیں تو یہ دریا بہے گا، میری درخواست ہے اس دریا کو بہا دو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون ابھی دریا سے نکلا نہیں تھا، دریا میں پانی آ گیا تھا، لیکن یہ دعا اس کے لیے خیر نہیں، اسی دریا میں وہی ڈوب کے مرا، اور اس کا لشکر مرا، اس کی فوج مری، اس کے چمچے کڑچھے سارے مرے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ کریم مجھے معاف فرما، دنیا اور آخرت کی تمام تر عافیتیں ہمیں عطا فرما، عافیت مانگو،
کہ اللہ کار دے، موٹر سائیکل دے، گاڑی دے، زمین دے، اولاد دے عافیت والی، ایسی اولاد نہ ہو کہ جوتے مارتی پھرے، ایسی گاڑی نہ ہو جس کا روز ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایسی سواری مانگو کہ اللہ کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، عافیت والی، سلامتی والی ہو، خیر والی ہو۔ جب نعمت مانگو ساتھ خیر، سلامتی، عافیت مانگو، ورنہ دعا پھر ان کی قبول ہو گئی، لیکن وہی دعا اس کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بن گئی۔ تو دعا مانگو، اللہ نعمت عطا فرما، خیر بنا کر، عافیت و سلامتی بنا کر، دین کے معاملات میں معاون بنا کر۔ اس لیے اہل اللہ نے لکھا ہے آپ کپڑا پہنو، صاف ستھرا خوبصورت کپڑا پہنو، نیت کرو کہ نماز پڑھو۔ ہم نماز بھی پڑھو گے، اسی کپڑوں سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہو، بازار میں بھی آ رہے ہو، جا رہے ہو، فرشتے نیکی لکھ رہے ہیں، کیونکہ نیت اس کی بڑی اچھی ہے۔ تو بہرحال آگے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بہترین دوسری آیت میں پھر بہترین دعا مانگی، وہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پڑھتے ہو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عقل، فہم، دانائی دی، اللہ سے لوٹ لی، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے بھی مانگا، اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگا، اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگا، پھر یہی بس نہیں کہ اپنے بڑوں کے لیے بھی مانگا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پالنے والے رب میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما، وَلِوَالِدَيَّ میرے والدین کو معاف فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ایمان والوں کو بھی معاف فرما۔ ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دو آیاتیں ہیں۔ تو مانا بھی یاد رکھو۔ یہاں ایک اعتراض ہے کہ والدین کافر ہوں، اولاد دعا نہیں مانگ سکتی اس کے حق میں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی تو کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی۔ مفسرین نے دو جواب دیے، بعض جگہ 3 بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ شاید جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد زندہ تھے، تو آپ نے اس لیے دعا مانگی کہ اللہ کریم میرے والد کو ہدایت دے، گناہ معاف کر کے ہدایت دے۔ معلوم ہوا جب تک والدین زندہ ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، تو ان کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے ہدایت کی غرض سے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی، ابھی تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا،
اس کے بعد جب اللہ نے روک دیا کہ جن کے والدین کافر مشرک ہو کر مر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا جائز نہیں ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد نہیں مانگی۔ تیسرا جواب بھی ہے، ذہن میں نہیں ہے فی الحال باہر۔ اب اللہ کریم آقا علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے بھی فرما رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ دیکھتے ہو نا، ظالم ظلم کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، خون خرابہ کر رہے ہیں، بدماشیاں کرتے پھر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب اللہ کریم ظالم کے اعمال سے غافل ہے، ہرگز ایسا خیال نہ کرنا۔ اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے وجہ فرما رہے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس دن لوگوں کی آنکھیں دیکھتی ہی دیکھتی رہ جائیں گی، اس دن تک کے لیے اللہ نے ظالموں کو مہلت دے دی۔ کارگنوں جتنے ظلم کرنے، کارگنوں جتنے بدماشیاں کرنے، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کریم کسی قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت کی کوئی جو ہے وہ ذریعہ، کوئی سبب باقی نہیں رہتا، اللہ ناراض ہو کر اپنی نعمتیں اس پر بہا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جا جتنے مزے کرنے ہیں کر لیں۔ آپ نے سنا ہے پچھلے درس سے یا اس کو پچھلے میں سنا ہے، قُلْ تَمَتَّعُوا، اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے تَمَتَّعُوا، مزے کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بالآخر تمہیں جہنم کی آگ میں آنا ہے۔ تو یہی بیان ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن لوگوں کی آنکھیں سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن تک کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مہلت دے دی، جتنے برے کام کرنے ہیں کر لو، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، جتنا بدماشیاں کرنی ہے کر لو، جتنے زنا کرنے ہیں کر لو، جتنی شرابیں پینی ہے پی لو، آج تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ حال بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہو، مہطعین مقنعی رؤوسہم، قیامت کے میدان میں سر اٹھائے، ایسے سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے سارے، ایسے اوپر ایسے کرتے لوگ، سر اٹھائے قیامت کے میدان میں دوڑ رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اتنی بھی جرت نہیں ہوگی کہ اپنے بدن پر دیکھ سکے، کسی کو اتنی بھی جرت نہیں ہوگی کہ اپنے بدن پر نگاہ ڈال سکے، اوروں پر تو جہاں رہا میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں، اتنا ہوش نہیں ہوگا، اپنے آپ پر دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔
وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، خوف کے مارے ان کے دل ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، خوف کے مارے ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، ان کو کوئی بات سمجھائی نہیں دے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سعادت مندوں میں شامل فرمائے، نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنے پیاروں کی صف میں شامل فرمائے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی یہ ہم نے مانگی ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن پہ رہنے والوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمیں سکھلایا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔